پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر۔ الحمدللہ رب العالمین، خالق المخلوقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، طٰہٰ و یاسین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، جملہ حاضرین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک بار اور درود پاک کے صلوات کو پیش کیے بڑی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ ومناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم بھی زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد بھی زنم، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم بھی زنم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جس بارگاہ سے ہم لوگ اپنے آپ کو وابستہ کیے ہیں اور جس اللہ کے محبوب ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت کو پیش کرنے کی غرض سے حاضر ہیں، ایسی بارگاہوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ مگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہے انوار ہدایت۔ کنتو کنزن راز مشیت، جلوے ہیں انوار ہدایت۔ جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔ جگمگ جگمگ دونوں عالم کیسی ہے وہ ذات نہ پوچھو۔
ظاہر میں تسکین دل و جا، باطن میں معراج دل و جا، ظاہر میں تسکین دل و جا، باطن میں معراج دل و جا، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو۔ آپ تمامی احباب نعت سن رہے تھے اشعار کی شکل میں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ حقیقت میں ہم لوگ یہاں نہیں بلکہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدینہ شریف کی اس نورانی کیاریوں میں اور محبت کی ہواؤں میں پہنچ کر کے اپنی آقا کی بارگاہ میں نعت پڑھ بھی رہے ہیں، نعت سن بھی رہے ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین، آنے کے بعد میں جب آستانہ مقدسہ پر حاضری ہوئی تو جس عقیدت اور احترام کے ساتھ لوگوں نے اس کا ڈیکوریشن کیا، ڈیکوریشن سے بزرگ کی شخصیت واضح ہو نہ ہو یہ الگ میٹر ہے، ان کی ذات پہلے ہی سے تسلیم شدہ ہے، مرجع خلائق ہے، فیض بخش عام ہے، لیکن جس محبت کا ثبوت عاشقوں نے پیش کیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مسجد کے جو ستون ہیں، اس کے ارد گرد جو ڈیکوریشن کی کیاریاں لگی ہوئی ہیں، جو عاشقوں کا اس ٹھنڈک کے موسم میں آنا ہے، اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ان ساری خوبیوں میں کسی اور کا رنگ نہیں، مصطفیٰ کا رنگ نظر آ رہا ہے۔ مدینے والے مصطفیٰ کا رنگ سمائی دکھائی دے رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کائنات کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، ساری خوبیوں میں آمنہ کے لال کا رنگ ہے، نبیوں کی نبوت میں مصطفیٰ کا رنگ، رسولوں کی رسالت میں مصطفیٰ کا رنگ۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یار غار مصطفیٰ کے ذکر و فکر کا، پیارے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اگر آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو یہ کہا جائے کہ صدیق کی صداقت میں مصطفیٰ کا رنگ، فاروق اعظم کی عدالت میں مصطفیٰ کا رنگ، عثمان ذو النورین کی سخاوت میں مصطفیٰ کا رنگ، علی شیر خدا مشکل کشا کے شجاعت میں مصطفیٰ کا رنگ، امام حسن مصطفیٰ کے حسن میں مصطفیٰ کا رنگ، امام شہید کرب و بلا کی شہادت میں مصطفیٰ کا رنگ۔ ایک زینہ اور آگے بڑھوں تو یہ کہنے پر فخر محسوس کروں گا کہ جس اللہ کے ولی کے عرس میں ہم حاضر ہیں، جن کا سلسلہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر سے ملتا ہے، اس غوث اعظم کی غوثیت میں مصطفیٰ کا رنگ، دھولے دھولے گنبد والے پیارے خواجہ عطائے رسول چمن فاطمہ کے مہرتے پھول خواجہ خواجہ کی سلطنت میں مصطفیٰ کا رنگ۔ اور آگے بڑھ کر کے بولوں تو حضرت علاء الدین کے صبر میں مصطفیٰ کا رنگ مل رہا ہے، مخدوم سمنا کی پارسائی میں مصطفیٰ کا رنگ مل رہا ہے، ولیوں کی ولایت میں مصطفیٰ کا رنگ مل رہا ہے، امام احمد رضا کی فقاہت میں مصطفیٰ کا رنگ مل رہا ہے، مفتی اعظم کے تقوی طہارت میں مصطفیٰ کا رنگ مل رہا ہے، قرآن کے پاروں میں مصطفیٰ کا رنگ مل رہا ہے، جنت کے نظاروں میں مصطفیٰ کا رنگ مل رہا ہے۔ ارے آگے اب بڑھ کر کے میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت جلال شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی ولایت اور ان کی شہرت میں بھی مصطفیٰ کا رنگ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سارے رحیم نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہم سب کی پیشانیوں پر بھی کسی اور کا رنگ نہیں ہے، مصطفیٰ کا رنگ ہے۔ ہم سب کے سینے میں کسی اور کا رنگ نہیں ہے، مصطفیٰ کا رنگ ہے۔ مسجد کے میناروں پر کسی اور کا رنگ نہیں ہے، مصطفیٰ کا رنگ ہے۔ مومن کے ایمان میں کسی اور کا رنگ نہیں ہے، مصطفیٰ کا رنگ ہے۔ گویا کہ سارے رنگوں میں ایک ہی رنگ جمع ہوا ہے، وہ مصطفیٰ کا رنگ ہے۔ مصطفیٰ کا رنگ کوئی اور رنگ نہیں ہے، مصطفیٰ کا رنگ وہی رنگ ہے جو رنگ خدا کو پسند ہے۔ خدا کو کون سا رنگ پسند ہے؟
خدا کو یہی پسند ہے کہ اے میرے بندو میری اطاعت کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو. یہ اطاعت خدا، یہ اطاعت مصطفیٰ، یہی مصطفیٰ کا رنگ ہے. جو مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ عام نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت میں سنیوں کو دلوں کا سچا امام ہوتا ہے. حضرت جلال شاہ بابا رحمت اللہ علیہ نے اپنے حیات زندگی کے ایک ایک لمحے میں کسی دنیا دار کے رنگ کو نہیں بسایا تو آمنہ کے لال کے رنگ کو بسایا. آج دنیا کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہونے کے بعد میں وہ کہتے ہیں ہم پریشان تھے، بے حال تھے، طبیبوں نے کہہ دیا، ڈاکٹروں نے کہہ دیا علاج نہیں ہے. کہاں جاؤ؟ جلال شاہ بابا کے یہاں جاؤ. پریشان ہر انسان یہ کہتا ہے، بے چین بے قرار جب میں رہتا ہوں تو کہیں اور نہیں جاتا، چمن پورا کے جلال شاہ بابا کے آستانے پر آ جاتا. ایک صاحب نے پرسوں مجھ سے آ کے بتایا کہ میرا بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا، ایسا لگتا تھا کہ جانکنی کی کیفیت ہے، جان چلی جائے گی. ہم نے کہا ہوا کیا؟ میرے دل نے کہا آستانہ جو پاس میں ہو وہی حاضری دے لی جائے. ایم پی کا وہ شخص تھا اور حاضری دینے کے لیے جب آیا تو پوچھ کر کے حضرت جلال شاہ بابا کے آستانے پر حاضر ہوا اور حاضری دے کر چادر پکڑی تو اس نے یہ بتایا کہ چادر پکڑ کر کے میں دعا مانگی اور ہاسپٹل میں گیا تو میرے بچے کی حالت صحیح اور تندرست مجھے دکھائی دینے لگی. ارے دنیا کے لوگوں کی طاقتیں جب جواب دیتی ہیں تو اللہ والوں کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ والوں کی طاقت کی ابتدا جب ہوتی ہے تو کسی عام سے نہیں ہوتی ہے، مدینے کے سلطان سے ہوتی ہے. اور مدینے کے سلطان سے جس کی طاقت ملتی ہے وہ عام نہیں ہوتا ہے، چمن پورا کے دل کا جلال بابا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن جلال شاہ، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت. حضرات ہم نے قرآن پاک کی آیت پاک پڑھی ہے. اللہ نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ سچوں سے آپ نے اپنے آپ کو مربوط رکھا ہے. سچوں کی صحبت میں آپ رہیں گے تو آپ کو وہ شان ملے گی، وہ عظمت ملے گی. اس کو دنیائی مثال سے اس طرح سمجھیں کہ ایک ہی بھٹے سے 2 اینٹیں نکالی گئی. ایک اینٹ کو راستے کے اوپر نصب کر دیا گیا اور دوسری اینٹ کو اللہ والے کے چوکھٹ پہ لگا دیا گیا. ایک پتھر کو راستے کے ارد گرد پہ نصب کیا گیا، دوسری پتھر کو اللہ والے کے مزار پہ نصب کیا گیا. ایک ہی کارخانے اور فیکٹری کی 2 کپڑے ہیں، لیکن ایک کپڑا اس کا ایک حصہ کسی آدمی کے پہننے کے لیے کاٹا گیا اور اس کا دوسرا حصہ آستانے مقدسہ پر چڑھانے کے لیے کاٹا گیا. دونوں کی نسبتیں دیکھیے. ایک دنیا دار کی طرف گیا تو اس کی کوئی عزت نہیں، ایک اللہ والے دونوں عالم کے سرکار احمد مختار کے وفادار کی جانب آیا تو اس کی یہ شان ہو گئی ہے کہ اب کوئی آستانے پر آتا ہے جلال بابا کے جسم اطہر تک پہنچ نہیں پاتا ہے، چوکھٹ کو دیکھتا ہے، اینٹ کو چومتا ہے، پتھر کا بوسہ لیتا ہے، کپڑے کو چومتا ہے. ہم نے کہا اے چومنے والے، ارے کیوں چوم رہا ہے؟ یہ تو مزار پہ چادر پیش کی گئی. اجمیرے محلہ میں جا کے دیکھو، پیارے خواجہ کے آستانے مقدسہ پر چادر پیش نہیں کی جاتی ہے. راستے میں لوگ لے کر کے چادر پیش کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، مگر عاشق پڑھ پڑھ کر کے اس چادر کو چومنے لگتا ہے. ہم نے کہا اے چومنے والے، ابھی تو کہ میرے خواجہ کے مزار تک
موٹی نہیں ہے چادر، کیوں چوم رہا ہے؟ تو چومنے والے نے کہا نسبت ہو گئی ہے، خواجہ کرن کی نظر ہو گئی ہے، میرا خواجہ دیکھ رہا ہے، میں چادر کو نہیں دیکھ رہا ہوں، نظر خواجہ کو دیکھ رہا ہوں، نظر خواجہ کو چوم رہا ہوں۔ یہ اللہ والے کی نظروں کا کرشمہ ہے کہ چادر اگر لگ جائے تو چومنے کی شان بڑھ جائے۔ اے اللہ کے محبوب بندو، آپ لوگوں نے اپنی نسبت کو حضرت جلال شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی جانب کر لیا ہے۔ ارے زمین سے جب زمین میں جاؤ گے تو کوئی چومے نہ چومے، زمین کا ذرہ ذرہ چوم کر کے کہا گا دنیا میں اللہ والے کو چوما تھا، آج میں تجھ کو چوم کر کے بتا رہی ہوں کہ تو آیا ہے تو عام بن کر کے نہیں آیا ہے، آیا ہے تو اللہ والے کا غلام بن کر کے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خلیفہ تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، جشن جلال شاہ بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات، حضرت نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ جاگری کی کیفیت میں ہیں، شیطان پہنچا اور پہنچنے کے بعد میں کہا اللہ کے وحدانیت پر دلیل دیجیے۔ آپ نے 360 دلیلیں دے دی، وہ سب کو کاٹتا رہا۔ آپ کے پیر و مرشد جو وضو فرما رہے تھے، آپ کو جلال آیا، اپنے مرید کی حالت کو آپ نے دیکھ لیا اور جلالی کیفیت میں آپ نے لوٹے کو اچھالا اور کہا اے نجم الدین، کیوں تو نہیں کہہ دیتا کہ بغیر دلیل کے میں خدا کو ایک مانتا ہوں۔ نسبت تھی حضرت نجم الدین کبریٰ کو ایک اللہ کے محبوب بندے سے۔ جاگری کی کیفیت میں شیطان بہکا رہا ہے، شیطان ورغلا رہا ہے، شیطان ڈگمگانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر اللہ کے سچے بندے نے رہنمائی فرمائی۔ برجستہ آپ نے لاہور پڑھ کر کے کلمہ شہادت کو پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ طیبہ آپ نے پڑھی۔ یہ سچوں کے صحبتوں کا ثمرہ اور سچوں کے دامنوں سے جڑنے کا ایک ماحول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی، تخلیق آدم کے بعد میں شیطان کو اللہ نے طاقت بھی دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا اور نکالنے کے بعد میں کہا جا تو دنیا میں جا۔ تو شیطان کہتا ہے مولا مجھ کو کچھ طاقت دے دے، قوت دے دے۔ تو کیا طاقت چاہتا ہے؟ میں تو جہنم میں آؤں گا، مگر مولا مجھ کو یہ طاقت دے دے کہ میں تیرے کچھ بندوں کو ان کو بھی جہنم میں لاؤں، ان کو بھی راہ نیک سے ہٹاؤں، ان کو بھی برائیوں کے اڈوں پر لے جاؤں، ان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لاؤں۔ تو خدا نے کہا جا، میں نے تجھ کو طاقت دے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خبر ملی کہ اللہ تو نے شیطان کو طاقت دے دی بہکانے کے لیے، راہ حق سے ہمارے بیٹوں کو ہٹانے کے لیے۔ حضرت آدم جب کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، تو خدا نے کہا ہاں میں نے شیطان کو طاقت دی ہے بہکانے کے لیے۔ آدم آپ رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مولا اس وقت کون ہوگا؟ اگر میں رہوں گا تو اپنی اولاد کو بچاؤں گا، حضرت نوح ہوں گے تو اولاد کو بچائیں گے، نبی ہوں گے تو امتی کو بچائیں گے، رسول خاتم الانبیاء ہوں گے تو اپنی امتی کو بچائیں گے، مگر اے مولا ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا میں کہیں نبی نہیں ہوگا، کہیں رسول نہیں ہوگا، مگر یہ شیطان بہکانے کے لیے پوری طاقت کا استعمال کرے گا۔ تو اے مولا تو نے شیطان کو طاقت بہکانے کی دی ہے، تو یہ تو ہمارے بیٹوں کو بہکاتا ہی رہے گا، شرابی بنائے گا، زانی بنائے گا، چور بنائے گا، جہنم کے راستے پر لے جائے گا۔
حضرت آدم یہ کہہ کر کے رو رہے ہیں تو خدا کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے آدم، تم یہ سوچ کر کے رو رہے ہو کہ سارے نبی اور رسول دنیا سے آ جائیں گے تو آپ کے بیٹوں کو یہ شیطان بہکائے گا، خدا نے اس کو یہ طاقت دی ہے تو آخر بچائے گا کون؟ تو رب نے فرمایا، اے میرے آدم، ہم نے تمہارے بیٹوں میں کچھ تمہارے بیٹوں کو ایسی طاقت دی ہے کہ شیطان بہکائے گا، تیرا وہ بیٹا ان کو اپنے بھائیوں کو بچائے گا۔ مولا وہ کون ہے؟ تو آواز آتی ہے، شیطان تو بہکائے گا، تیرا بیٹا عبد القادر بچائے گا۔ شیطان تو بہکائے گا، تیرا بیٹا معین الدین اجمیری بچائے گا۔ شیطان تو بہکائے گا، تیرا بیٹا علاء الدین صابر بچائے گا۔ شیطان تو بہکائے گا، بختیار کاکی بچائے گا۔ شیطان تو بہکائے گا، امام احمد رضا بچائے گا۔ شیطان تو بہکائے گا، ہمارا اور آپ کا جلال شاہ بابا بچائے گا۔ ارے شیطان بہکانے کی کوشش کر رہا ہے، جلال شاہ بابا بچانے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ تو شیطان کو اللہ نے جہاں طاقت دی ہے بہکانے کے لیے، وہیں اپنے محبوب بندوں کو طاقت دی ہے بچانے کے لیے۔ یہ جلال شاہ بابا شیطان کے چنگل سے بچا رہے ہیں۔ ان کے دامنوں سے لگنے سے کیا برکتیں ہوتی ہیں؟ اس تعلق سے ایک واقعہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کا سماعت کیجیے۔ پیران پیر غوث اعظم دستگیر، پیر ماں غوث ماں شیخ ماں، ان کی دعوت ہو گئی اور دعوت میں بہت سارے لوگ حاضر تھے، سب کے ہاتھ کو دھلا دیا گیا، اور جب ہاتھ دھلانے والا غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، ایک لوٹا پانی لے کر کے آیا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ دوسرا لوٹا پانی لایا، سرکار غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ تیسرا لوٹا پانی لایا، حضور غوث اعظم ہاتھ کو دھل رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے 5 لوٹے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا اور بعد میں کھانا کھانا شروع کیا۔ جب کھانا کھا چکے تو ہاتھ دھلانے والا پھر پہنچا تو سرکار غوث اعظم نے بہت تھوڑے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا۔ ہاتھ دھلانے والا عرض کرتا، حضور پہلے آپ نے 5 لوٹے پانی سے اپنے ہاتھ کو دھلا، یعنی 1 بالٹی کے قریب آپ نے پانی کا استعمال ہاتھ دھلنے میں کیا، اور کھانا کھانے کے آخر میں آپ نے بہت تھوڑے پانی کا استعمال کیا ہے۔ تو حضور غوث اعظم کہتے، اے ہاتھ دھلانے والا، جب تو لوگوں کے ہاتھ کو دھلا کر مجھ تک پہنچا تو میں نے لوح محفوظ کو دیکھا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ تیرا نام جہنمیوں میں درج ہے۔ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا، مولا ہاتھ دھلانے والے کو جنتی کر دی۔ جب تو پہلی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا۔ جب تو دوسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا۔ جب تو تیسری مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا۔ جب تو چوتھی مرتبہ جنتی نہ ہوا تو میں نے اپنے ہاتھ کا دھلنا بند نہ کیا، یہاں تک کہ میں 5ویں مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھل ہی رہا تھا، خدا کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے عبد القادر، کھانا کھانا شروع کر دے، ہم نے تیری توجہ کی وجہ سے اس جہنمی کو جنتی بنا دیا ہے۔ یہ اللہ والے ہیں کہ جہنمی پر توجہ فرما دیتے ہیں تو اللہ ان کو جنتی بنا دیتا ہے۔ ارے جلال شاہ بابا آج دولہے بنے ہوئے ہیں، دولہا بنائے گئے ہیں، باراتی آج کون ہوں گے؟ بیٹا دولہا بنتا ہے، باپ باراتی ہوتا ہے، نواسا دولہا بنتا ہے، نانا باراتی ہوتا ہے، بھانجا دولہا بنتا ہے، ماموں باراتی ہوتا ہے، بھتیجا دولہا بنتا ہے، چچا باراتی ہوتا ہے۔ آج جلال شاہ بابا دولہا بنے ہیں، باراتی کون ہیں؟ غریب نواز باراتی ہیں، غوث اعظم باراتی ہیں،
سید جلال شاہ بابا بناتی ہیں، اولیاء اللہ بناتی ہیں، پیران پیر بناتی ہیں، شہید اعظم بناتی ہیں، اور سارے ولیوں کے سردار، تمامی کائنات کے تاجدار مصطفیٰ جان رحمت سب کو دعائیں دے رہے ہیں۔ آج بارہ بڑھ رہا ہے، صدقہ بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھو جب بیٹا دولہا ہوتا ہے مانگنے والے کوئی آ رہے ہیں، آج آپ کا بیٹا دولہا بنا ہوا ہے، مجھ کو انعام دے دو۔ نانا کے سامنے کوئی آتا ہے نواسا کے بارے میں کہتا ہے، آپ کا نواسا دولہا بنا ہوا ہے، انعام دے دو۔ انعام کی بارشیں ہو رہی ہیں، نانا پھولوں سے میں سمایا ہوا ہے، باپ خوشیوں میں جھومتا جا رہا ہے۔ آج جلال شاہ بابا ایک دولہا بنے ہوئے ہیں، ہم سب باراتی بنے ہوئے ہیں، اپنی خواہشوں کو لے کر کے حضرت جلال شاہ بابا کی بارگاہ میں آج اپنے دل کی آرزوؤں کو رکھو۔ غریب نواز سے صدقہ دلائیں گے، غوث اعظم سے صدقہ دلائیں گے، شاہ میرا سے صدقہ دلائیں گے، امام احمد رضا سے صدقہ دلائیں گے، پیران پیر سے صدقہ دلائیں گے، پیکر صبر و رضا امام الشہداء سے صدقہ دلائیں گے، اور سارے صدقوں پر مدینے والے مصطفیٰ اپنی مہر لگا دیں گے۔ اور جب مصطفیٰ کی مہر لگ جائے گی تو حال یہ ہوگا کہ نبی دو جہاں کہیں گے آنے دو آنے دو، یہ میرا دیوانہ ہے، سونے دو سونے دو، یہ میرا مستانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسے جلال شاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، اللہ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ سچوں کے ساتھ رہنے سے بڑا فائدہ اور بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں ان کی حکومت صرف انسانوں ہی پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی حکومت اللہ کی دوسری مخلوقوں پر بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے ان ولیوں کی شان ہے۔ ارے غوث اعظم پیران پیر محی الدین سبحانی کی یہ شان ہے، تو جن کے صدقے میں اللہ نے زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، کہکشاں کو بنایا ہے، چاند و سورج کو بنایا ہے، جن کے سارے رنگوں میں ایک ہی رنگ مصطفیٰ کا نظر آیا کرتا ہے، اس نبی دو جہاں کی شان کیا ہوگی جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ ارے خدام کا نبی عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ والوں کے دامنوں سے ہم لوگ لگے رہیں، اور یہی بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ حضور خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان کے تعلق سے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ کے سلسلے سے وابستہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھی گئی، سارے لوگوں نے مٹی دے دی، سرکار خواجہ خواجگاہ شاہ ہندوستان بھی تدفین میں حاضر تھے، اور جب سب لوگ مٹی دے کر کے چلے گئے تو حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں بیٹھ کر کے قبر کی مٹی کو اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں۔ دیکھنے والے متعجب تھے، تعجب میں تھے کہ حضور غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان ہندوستان قبر کی مٹی کو اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب کچھ لمحے کے بعد میں واپس آئے تو ایک خادم نے عرض کی حضور اس سے پہلے کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا۔ تو سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو جانے والا تھا یہ کون تھا؟ حضور بتائیں، کہے یہ انسان ایماندار تو تھا مگر اعمال اس کے اچھے نہیں تھے، لیکن یہ بزرگوں سے محبت کرتا تھا، سلسلے سے جڑا تھا، نسبت کو مضبوط کر رکھا تھا۔ اس کو قبر میں لٹا کر کے مٹی دے کر کے جب لوگ چلنے لگے تو میں نے قبر پر نظر ڈالی تو مجھے نظر آیا کہ اب یہ سوال میں الجھ جائے گا، سوال کا جواب دے نہیں پائے گا، عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ٹھہر گیا، فرشتوں نے سوال کیا، میں نے اس کا جواب دے کر کے مٹی اٹھائی پھر رکھ دی۔
دوسرا سوال کیا، میں نے خود جواب دیا، مٹی اٹھائی رکھ دی۔ تیسرا سوال کیا، میں نے جواب دیا، مٹی اٹھائی پھر رکھ دی۔ جب تینوں جواب ہو گئے تو فرشتے مسکرا کر کے کہتے ہیں، اے آنے والے، جب اتنے پیارے اللہ کے محبوب بندے کے دامن کو پکڑ کر کے آیا ہے تو تجھ کو کوئی الجھا نہیں سکتا ہے۔ چاچا معین الدین کے صدقے میں اللہ نے تیرے قبر کو جنت نما بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کے سچے محبوب بندے ہیں جن کے دامنوں سے وابستہ ہونے کے بعد میں انسان کتنے کمال والا ہوتا ہے، اور ایک چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ اس کو بڑا کر دیتا ہے، ادنا ہوتا ہے تو اللہ اس کو اعلیٰ فرما دیا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت جلال شاہ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر ہم لوگ حاضر ہیں۔ ان کے بارگاہ کا فیض سالہ سال، ہفتے کا ہر دن، مہینے کی ہر دن اور راتیں، اور سال کے 12 مہینے ہمارے اور آپ کے لیے جاری و ساری رہا کرتے ہیں۔ اور جس طرح ان کا فیض جاری و ساری ہے، اسی اہتمام سے ہم لوگ ان کا عرس بھی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت فراخ دلی کے ساتھ ڈیکوریشن بھی ہوا اور اہتمام بھی ہوا، اور آپ کے اس مسجد کے خطیب و امام، اسلامی روحانی اسکالر جو یہاں سے ختم قادریہ شریف کا بھی پروگرام کرتے ہیں اور ختم شریف کی فیض و برکات بھی ملتے رہتے ہیں، حضرت علامہ مفتی علی حسین رضوی سلمہ المنان کے ذریعے سے آپ لوگ تمامی دینی باتیں بھی سنتے رہتے ہیں، اور حضرت جلال شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا فیض بھی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ فیضان ہے حضرت جلال شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا، اور انشاءاللہ تعالی ان کے فیضان کی برکتیں ہم سب کو آج بھی مل رہی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ ملتی رہے گی۔ باہر بھی ڈیکوریشن ہوا اور بڑا اہتمام ہوا۔ ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں ایسا لگتا ہے کہ حضرت جلال شاہ بابا کے دیوانوں کے پاس مالوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم اگر کہیں کہ آپ دیکھیے اس لاک ڈاؤن اور تمامی حالات میں جو کرونا کے دور میں سارے لوگ آکال سے گزر رہے ہیں، مال کے مفلوق الحالی سے گزر رہے ہیں، لیکن نبی کے دیوانے یہ کہاں سے مال لا رہے ہیں؟ دنیا کے لوگ حیران پریشان ہیں۔ میں نے پیارے جلال شاہ بابا سے تصور میں اپنے دل کی بات کو رکھی، اے جلال شاہ بابا، آپ کے دیوانوں کے پاس یہ مال کہاں سے آ رہا ہے؟ تو آواز آ رہی ہے، تصور میں مال ان کو کوئی اور نہیں دیتا ہے، مال ان کو آمنہ کا لال دیتا ہے، دونوں عالم کے سرکار دیتے ہیں۔ اے مصطفیٰ جس کو دیتے ہیں اس کا مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اس کا مال بڑھا کرتا ہے۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہمارے نبی مال دے رہے ہیں، ہمارے نبی جمال دے رہے ہیں، ہمارے نبی کمال دے رہے ہیں۔ حضرت جلال شاہ بابا کا فیضان جاری رہے، ساری رہے۔ یہ قصے لطیف ابھی ناتمام تھا، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔